پاک ایڈ کے پروگرام وائس اور وائس لیس میں ڈاکٹر ناصر حسین کا سلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کو شکر گزار ہوں کہ آپ میری بات توجہ سے اور غور سے سنتے ہیں، اور آپ کا فیڈ بیک بھی مجھے آتا ہے اور میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ میں آپ کی توجہ ان اہم موضوعات کی طرف مبذول کراتا رہوں جو پاکستانی الیکٹرانک میڈیا اور ہمارے پرنٹ میڈیا کے کالمسٹ کی نظر سے اوجھل رہتے ہیں۔ پاکستان کا پرنٹ میڈیا تو کسی حد تک دانشوران کے ذریعے بہتر پرفارم کرتا ہے ایڈیٹوریلز میں اور کالمز میں، لیکن جہاں تک الیکٹرانک میڈیا کا سوال ہے وہ اس وقت پاکستانی ثقافت کے لیے ایک تباہی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب مل کر ان اہم موضوعات پر گفتگو کریں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک اہم تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس تبدیلی کا تعلق پاکستان کی ثقافت میں پیدا ہونے والے تضادات اور متشدد رویوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمارا آج کا موضوع اسی اہم ٹاپک پر ہے، پاکستانی ثقافت کے تضادات اور ابھرتے ہوئے متشدد رویے۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ اپنے اس چینل پاک ایڈ وائس آف وائس لیس کو سبسکرائب کریں، اور یہ میرا حق بھی ہے کہ ہم آپس میں مل کر اس کو سبسکرپشن کے ذریعے آگے لے جائیں تاکہ ہم وائس آف دا وائس لیس پاکستانیز کی آواز بن سکیں۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ثقافت اور ثقافتی تضادات اور متشدد رویے، اب یہ تین ٹرمز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سب سے پہلے مختصراً، کیونکہ آپ جیسے علم عالم فاضل لوگ جو ہیں ان کے لیے کلچر کی ڈیفینیشن دینا اور سمجھانا میرے جیسے کم فہم آدمی سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ٹیلر کہتا ہے کہ کلچر از دی سم ٹوٹل آف لائف، یعنی ثقافت پورے طرز حیات پر محیط ہوتی ہے، اور جب ہم پوری طرز حیات کہتے ہیں تو اس میں کسی قوم کا رہن سہن، اس کے رسوم و رواج، اس کے مذہبی رسوم و رواج رسومات، اس کا نظام تعلیم، اس کا نظام معیشت، اس کے فنون لطیفہ، اس کی ذوق جمالیات اور اس کا سیاسی نظام، اس کے نام رکھنے کے جو روایات اور سورسز ہیں وہ سب کچھ اس ایک میں شامل ہوتے ہیں جسے ہم کلچر کہتے ہیں۔ اور اس کلچر کی بنیاد قوموں کے جو لوکیشن ہے جہاں وہ آباد ہیں، جغرافیے پر مشتمل ہوتی ہے کہ وہ کس خطے میں ہیں، اس خطے کے اندر کتنے ہزار سالوں سے کس قسم کی تاریخ اور روایات موجود ہیں، اور ان کی تاریخ کیا ہے، اس تاریخ میں شکست زیادہ ہیں یا ان کی فتوحات زیادہ ہیں۔ ان کا نظریہ زندگی اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کس نظریے کے تحت، کس فلسفی کے تحت زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کلچر سٹیگننٹ نہیں ہوتا، جمود کا شکار نہیں ہوتی ثقافت ہمیشہ محرک اور تحرک میں رہتی ہے، تغیر پذیر ہوتی ہے۔ یہ اگر جمود کا شکار ہو جائے تو قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں، اور اگر ان کی ثقافتی روایات اپنی فنڈیشنز کے ساتھ جڑی رہیں اور وہ تغیر جو دنیا میں وقوع پذیر ہو رہا ہے، جو دوسری اقوام میں وقوع پذیر ہو رہا ہے، اس سے بھی سیکھتے رہیں اور اس کو اپنی ثقافت کے اندر لاتے رہیں،
اور جدید دنیا سے جڑے رہیں اور جدید تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں ان کے ساتھ چلتے رہیں تو ثقافتیں ترقی کرتی ہیں۔ اب ایکلچوریشن اور انکلچوریشن کا پروسیس اپنی جگہ ہوتا ہے کہ جو سب کلچرز ہوتے ہیں وہ قومی کلچر سے اقتباس کر رہے ہوتے ہیں، اور بیک وقت سب کلچر اور نیشنل کلچر کسی ملک کا وہ بین الاقوامی سطح پر جو ایک گلوبلائزیشن یا عالمگیریت کا کلچر ہوتا ہے اس سے بھی اقتباس کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ پاکستان اس وقت ایک ایسا معاشرہ ہے جس کے اپنی حدود کے اندر جو اس کی اپنی ثقافت ہے وہ 4-5 چھوٹی ذیلی ثقافتوں کا گلدستہ ہے، اور ذیلی ثقافتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اور ہم سب اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے کچھ حاصل اور اقتباس کا اکتساب کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہم دنیا کی ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں تو اس کے اثرات بھی ہماری ثقافت پر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ سادہ سا پروسیس ہے جسے نہایت ایمانداری سے اگر پروان چڑھنے دیا جاتا تو پاکستان کی ثقافت کی بنیادیں مونجڈیرو، ہڑپا اور میئر گڑھ اور گندھارا سیولائزیشن میں ہیں، اور اگر اس کی بنیاد پر ہم اپنی تاریخ جو کہ ثقافت کا بہت اہم حصہ ہے وہ لکھتے اور وہ اپنی نئی نسل تک پہنچاتے تو پھر ہماری تاریخ 5000 سال قدیم مسیح سے پڑھائی جانی چاہیے تھی، اور وہ سکندر اعظم کے حملے اور راجہ پورس کا مقابلے کی تاریخ بھی اس کے سامنے رکھی جاتی، چندر گپت موریہ کا بھی بتایا جاتا، اشوک اعظم کا بھی بتایا جاتا، عراق، مصر اور ایران کی طرح یہ بھی بتایا جاتا کہ جب اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا تو اس وقت یہ ریاست اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کی جو تہذیب تھی اور اس علاقے میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ کس مذہب کے پیروکار تھے اور انہوں نے کب اور کیسے اسلام قبول کیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ جمیل جالبی اپنی کتاب پاکستانی کلچر میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کو ایک خاص زاویے سے دیکھا گیا اور لکھا گیا اور ہمیں پیش کیا گیا اور ہمارے بچوں تک پہنچایا گیا۔ وہ اس جانب اشارہ کرتے ہیں جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ ہم نے عراق، مصر اور ان مسلم تہذیبوں جو آج مسلم ممالک ہیں ان کی پرامن سے تہذیب فارس، بابل اور نینوا کی تہذیب، اہرام مصر وغیرہ کا جو ذکر اور تہذیب ہے اس کی طرح ہم نے پاکستان میں اس کو نہیں پنپنے دیا اور نہ ہی اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو اس سے آگاہ کیا کہ ہماری قدیم تاریخ کیا ہے، ہمارے قدیم ہیروز کون ہیں۔ ہم نے اپنی تاریخ جو بچوں کے سامنے لکھ کر پیش کی اس میں ایک بہت بڑا پیراڈاکس شامل ہو گیا۔ اب پیراڈاکس کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے تناقض۔ تناقض کا مطلب یہ ہے، یہ پیراڈاکس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ سطح پر نظر آ رہا ہے، سمندر کے اوپر تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لہریں جس طرح لا رہی ہیں چیزوں کو اور آپ ساحل پہ کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ سمندر کی تہہ کے اندر ڈائیو کرتے ہیں یا غوطہ لگاتے ہیں تو اس کے نیچے نہ جانے کیا کیا کچھ پڑا ہوتا ہے۔ تو آپ صرف لہروں کی تاریخ مت بتائیں، آپ سمندر کی گہرائی کا بھی بتائیں اور پھر بتائیں کہ یہ لہریں ہوا کی وجہ سے چل رہی ہیں یا ان میں اوشن کرانٹس اور سمندری رو جو ہے وہ بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو پہلا پیراڈاکس، پہلا تناقض جو قوم کی بنیاد کے بعد، پاکستان کے بنیاد کے بعد سامنے آیا وہ یہی تھا۔ کسی قوم کے لیے سب سے اہم بات، کسی ثقافت کے لیے سب سے اہم بات اس کی تاریخ کے ساتھ جڑت ہوتی ہے۔ جب ہم نے تاریخ کو دیکھتے ہیں تو
یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے جس کے اوپر بہت لوگوں نے ڈیبیٹ کی، لیکن ہمیشہ اس ڈیبیٹ کو نہ کرنے کی طرف توجہ دی گئی کہ جناب ہم نے جب آزادی حاصل کی تو ہماری جو کتاب ہے اسکول میں پاکستان اسٹڈیز کی، اس میں بھی یہی کچھ بتایا جاتا ہے کہ ٹوائن بھی کہتا ہے کہ یہ تو سومیرین سیولائزیشن سے جڑے ہوئے لوگ تھے۔ ٹوائن بھی صحیح کہتا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس خطے کی جو تاریخ ہے اس کی قدامت کتنی ہے، اور اگر ٹائن بھی یہ کہتا ہے کہ ہم ویسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی ویسٹرن ایشیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اعتزاز احسن صاحب بھی اپنی کتاب دا انڈس ساگا میں یہی کہتے ہیں کہ دریائے سندھ لکیر کھینچ دیتا تھا۔ دریائے سندھ کی لکیر تک تو میں ایگری کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ دریائے سندھ ایسٹ اور ویسٹ انڈیا کے درمیان ایک لکیر باؤنڈری بناتا تھا، لیکن اس بات سے مجھے سخت اختلاف ہے کہ جب وہ لکیر کھینچ دیتا ہے تو پھر لکیر کے بعد جو قدیم تاریخ مونجڈیرو کی ہے اس کے بعد پھر ایک دم 711 پہ آ جاتے ہیں تاریخ میں، اور درمیان کا جو اتنا پیریڈ ہے 4-5 ہزار سال کا، وہ کہاں غائب کر دیا جاتا ہے؟ یہ بہت بڑا پیراڈاکس ہے اور یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کو درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا کہ یہاں کے نیشنل ہیروز راجہ پورس بھی ہے، یہاں پر چندر گپت موریہ بھی ہے، یہاں پر اشوکا بھی ہے، یہاں پر ہندو مت بھی رہا، یہاں پر بدھزم بھی رہا، یہاں پر کرسچینٹی بھی آئی، یہاں پر جین مت بھی رہا، اور اس کے بعد جب اسلام پھیلا تو پھر اسلام آیا اور اسلام نے پریویل کیا۔ تو اس میں کیا حرج ہے کہ اگر ہم اس کو مان لیں اور ہم اپنی جو کتب ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں ٹیکسٹ بکس، تو اس میں ہم یہ کیوں نہیں شامل کرتے؟ اس سوال کا جواب ہمیں مل کر دینا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف، پھر ہم پاکستان کی جو تاریخ 1947 سے لے کر آج تک کی ہے، اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے۔ ملک ووٹوں سے بنا، جمہوری اقدار کا مالک ملک، جمہوریت آئی، قائد اعظم کو ووٹ پڑے اور انگریز کو ملک بانٹنا پڑا اور پاکستان کا قیام وجود میں آیا۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر جو ووٹ بیلٹ کی بنیاد پر بننے والے پاکستان میں، خصوصاً 1980 کی دہائی سے لے کر آج تک ضیاء کا پاکستان اور اس سے پہلے کے پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں بہت بڑے تضادات ہیں۔ اس سے پہلے والی تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت تو نظر آتی ہے، لیکن جمہوریت کی جو روح ہوتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، وہ 1947 سے لے کر آج تک پاکستانی کلچر کا حصہ نہیں بن سکی، اور وہ اقتدار منتقل نہیں کیا جا سکا پاکستانی عوام کے نمائندوں کو، اس لیے وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ اور جب تک سیاسی نظام درست نہ ہو اور سیاسی نظام میں اتنی سکت اور طاقت نہ ہو کہ وہ باقی شعبہ حیات میں اصلاحات کر سکے، اس وقت تک پاکستان کی نظامی انتظامیات کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ اب پاکستانی ثقافت کی بنیاد تھی رواداری کے اوپر، اخوت کے اوپر، مساوات کے اوپر، اور میوزک، ذوق جمالیات، فنون لطیفہ، یہ ساری چیزیں وہ تھیں جو ہم نے انہیرٹ کی تھیں مغلوں سے، جو ہم نے انہیرٹ کی تھیں سلطنت دہلی سے، جو ہماری ثقافت کا حصہ تھیں مسلمان اور اسلام کی آمد سے پہلے، اور اسلام کے آمد کے بعد ان میں کچھ مذہبی عناصر کے جو عمل دخل ہے وہ بڑھتا چلا گیا، تو کچھ تبدیلیاں کو پذیر ہوئیں، جسے ہم انڈو اسلامک آرٹ بھی، جو دائیں بازو کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو انڈو اسلامک آرٹ کہیں، چلے ہم کہہ لیتے ہیں، لیکن جو بائیں بازو کے دانشور ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مذہب کلچر کی گود میں پلتا ہے، کلچر مذہب کی گود میں نہیں پروان چڑھ سکتا۔ تو یہ ایک اور تضاد ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیا ہمیں مذہب کی بنیاد پر ثقافت کی تشکیل کرنی ہے
یا ثقافت کا ایک حصہ ہے مذہب، اور مذہب کو ہم نے اپنی ذاتی زندگیوں کا حصہ بنا کر جینا ہے، یا اس کو مذہب اور سیاست کو آپس میں جوڑ کر چلانا. یہ ایک بہت بڑا ثقافتی تضاد ہے جس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا بڑا ثقافتی تضاد پھر ہمیں نظر آتا ہے زبان میں. لینگویج از اے ٹول آف کمیونیکیشن اینڈ لینگویج از the tool that promotes and develops and makes the culture dynamic. Unfortunately جو یہاں کی مقامی زبانیں ہیں جو اس خطے میں تھیں، اور بنگال کی جو پاکستان بنا تو سب سے دوسری بڑی زبان تھی، سب سے پہلا تضاد قومی زبان کے اختیار کرنے پر پیدا ہو گیا کہ مقامی زبانوں کے مقابلے میں اس زبان کو ہم نے ترجیح دی. قائد اعظم نے کہا کہ ان کا نقطہ اردو قومی زبان ہوگی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک امپارشل لینگویج ہے جو سارے صوبے قبول کر لیں گے اور کسی صوبے کی علاقائیت اس پر حاوی نہیں ہوگی. لیکن بنگالیوں نے اپنے نیشنلزم کی بنیاد پر اپنی زبان کے دفاع میں بہت بڑا پروٹیسٹ کیا، اور ایک بڑا تضاد کھل کر سامنے آ گیا ریاستی سطح پر بھی اور ثقافتی سطح پر بھی، کہ جب تک مقامی زبانوں کو ترقی نہیں دی جائے گی اس وقت تک پاکستان میں تعلیمی اور ثقافتی جو جمود ہے وہ موجود رہے گا. یہ ایک اور بڑا تضاد ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا ہیں. اردو زبان ایک طرف قومی اور لینگوا فرانکا ہے، اور دوسری طرف جو آفیشیل لینگویج ہے وہ انگلش ہے. میجورٹی جو ہے وہ اردو بولتی اور سمجھتی ہے، اور جو نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں ان میں تمام ریاستی نظام چلایا جاتا ہے. یہ بہت بڑا ایک اہم سوال ہے. پھر پاکستانی معاشرہ ایگریکلچر سے انڈسٹریلزم یا انڈسٹریلسٹ کنٹری کی طرف ایک ٹرانزیشن پیریڈ سے گزر رہا ہے، اور جو روایات اقدار زرعی معاشرے سے جڑی ہوئی تھیں وہ عالمگیریت کی وجہ سے اور انڈسٹریلسٹ جو ایک پیریڈ سٹارٹ ہوا پاکستان میں اس کی وجہ سے، تو انڈسٹریل معاشرے کی روایات میں اور زرعی معاشرے کی جو روایات ہیں ان میں ایک اب چپکلش ہے کہ اس میں سے ہم نے کیسے نکلنا ہے. ہونا یہ ہے کہ آخر کار ثقافت تغیر پذیر ہے، پروسیس آف چینج ہے، اینڈ چینج کین ناٹ بی اسٹاپڈ، کین ناٹ بی ریزسٹڈ. سو جو زرعی معاشرہ ہے اس نے صنعتی معاشرے کی طرف جانا ہے، اور پھر ہم نے صنعتی معاشرے سے آگے جدید ٹیکنالوجی یا نالج اکانومی کی طرف بڑھنا ہے. لیکن ابھی تک اس زرعی معاشرے کی جو روایات ہیں اس کو برقرار رکھنا، صنعتی معاشرے کی روایات سے انحراف کرنا اور نالج اکانومی نہ بننے دینے کی وجوہات کے پیچھے سرمایہ داری اور جو سرمایہ داری ذہنیت ہے وہ کار فرما ہے. وہ اس لیے ہے کہ سرمایہ دار نہیں چاہتا کہ اس کے سرمایہ کی جو ہیجمنی ہے اور اس کا جو اقتدار پر قبضہ ہے وہ ٹوٹ جائے. کیونکہ جب صنعت پھیلے گی، جب نالج اکانومی آئے گی تو پھر پاکستانی ثقافت مکمل طور پر بدلے گی، اور جب وہ مکمل طور پر ایک نئی ثقافتی روایات کی طرف بڑھے گی تو یہ جو ملائیت کا عنصر ہے یا جو کلرجی کا عنصر ہے یہ بہت بڑے پیمانے پر متاثر ہوگا اور یہ ختم ہو جائے گا. اس لیے ایک بہت بڑا تضاد یہ ہے کہ جو مذہب ہے اس کی بنیاد پر ملا نے جو اپنی ہیجمنی بنا رکھی ہے، جو اپنا تسلط قائم کر رکھا ہے معاشرے کے اوپر، وہ اس میں نہ سوال پوچھنے دیتا ہے، نہ علم کی طرف بڑھنے دیتا ہے، نہ معاشرے کو پرامن ہونے دیتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے یونیورسٹیز، ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، ہمارے اساتذہ جنہیں پاکستان کے اندر محبت، اخوت، پیار، رواداری اور علم کا علم بردار ہونا چاہیے تھا،
बदकिस्मती से वो मुलायत और सरमायादारी के ऐसे कलपुर्जे बन चुके हैं कि वो तलीमी इदारे जो किसी मुल्क के कल्चर को डिटरमिन करते हैं या उसे बनाते हैं, वो ख़ुद पाकिस्तानी सकाफ़त में जमूद और तज़ादात का एक मजमुआ बनकर सामने आए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रियासत के सामने सबसे बड़ा मसला ये है कि अब इस मुलायत से जान किस तरह छुड़ाई जाए और पाकिस्तान के मुआशरे को जदीद इल्मी मुआशरा कैसे बनाया जाए। एक तरफ वो असातिज़ा हैं जो पाकिस्तानी मुआशरे को जदीद देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तानी मुआशरे को नॉलेज इकॉनमी की तरफ ले जाना चाहते हैं, और उनकी तादाद जामियात में, कॉलेजेस में और स्कूलों के अंदर बहुत कम है। और स्कूलों और कॉलेजों के जो स्टाफ रूम्स हैं वो इस वक्त जत्थों में बट गए हैं, और उनमें वो दाएं बाजू के जत्थे जो हैं वो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वहाँ पर अगर अक्ल की बात की जाए, वहाँ पर अगर जदीद ज़माने की बात की जाए, वहाँ पर अगर आलमगीरियत का हवाला दिया जाए कि आप इससे नहीं जान छुड़ा सकेंगे, आप पाकिस्तानी सकाफ़त को तज़ादात से निकलने दें, तारीख़ को दुरुस्त करने दें, तो वो शख्स जो अक्ल की बात करता है उसके मुकाबले में वो लोग जो मुल्ला के ज़ेर असर हैं, जो दाएं बाजू के जत्थे हैं, वो उन अक्ल पसंद अक़लियत पसंद असातिज़ा को तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। अगर वो जिस्मानी तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकते तो उसे मेंटल टॉर्चर देते हैं, उसके ख़िलाफ़ लॉबिंग करते हैं, उसकी लेग पुलिंग करते हैं, उसको किसी ऐसे ओहदे या ऐसे काम पर नहीं बैठने देते जहाँ से वो कोई अपने नज़रियात और जदीद सोच को और अक्ल की बात को और रैशनैलिज़म को परवान चढ़ा सके। ये एक इतना बड़ा तज़ाद है कि तालीम, इल्म जो बज़ाते ख़ुद सवाल पूछने का नाम है, जो जुस्तजू और तलाश का नाम है, उसके आगे मज़हब के नाम पर रुकावटें खड़ी करके दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं, तलाश और जुस्तजू के, रिसर्च के, अक्ल पसंदी के। और उसके मुकाबले में जहालत, उसके मुकाबले में तारीकी, उसके मुकाबले में नौजवानों के एज़ान में इस तरह की कोई बात आने ही नहीं दी जा रही कि नॉलेज इकॉनमी क्या होती है। देहात से शहर की तरफ आने वाली जो सकाफ़त है, उसमें शहरी इलाकों से देही इलाके कैसे अपना इक्तसाब करेंगे और शहरी इलाके बैनुल अक़वामी सकाफ़त से कैसे इक्तसाब करेंगे। यही वजह है कि आज हम पाकिस्तान में एक ऐसे मुआशरे में ज़िंदा हैं जिसमें सकाफ़त तो तग़य्युर पज़ीर है और वो होनी है और चेंज आनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि घड़ी की सुइयाँ अपने रुख पर चलती हैं, वक्त आगे बढ़ता है। तो चाहे सारे इदारे पर जहालत का कब्ज़ा हो जाए, इल्म की रोशनी की शमें बुझा दी जाएं, फिर भी वक्त आगे बढ़ता रहेगा। होगा सिर्फ ये कि पाकिस्तानी मुआशरा बाकी मुआशरों से पहले ही तकरीबन 500-600 साल पीछे है। अगर ये जहालत के अलंबरदार इसी तरह तलीमी इदारों पर काबिज़ रहे, इसी तरह स्टाफ रूम में, जामियात में, स्कूलों में, कॉलेजों में अक़लियत पसंद असातिज़ा को, तलीम याफ्ता असातिज़ा को सकाफ़ती इनकलाब लाने से रोकने की कोशिशें की गई, और दायां बाजू जो हमेशा सरमायादारी का एजेंट साबित होता है, उसी तरह वो अपने छोटे छोटे मफादात के लिए सकाफ़ती तज़ादात को उजागर नहीं करने देंगे, तो फिर ये नतीजा निकलेगा कि ये रियासत, ये मुल्क और इस मुल्क के लोग एक ऐसे तनाक़ुज़ात का शिकार होकर रहेंगे कि जिसमें मुआशी, समाजी, इखलाकी और तालीमी तरक्की मसदूद हो जाएगी, उसकी राहें मसदूद हो जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा आगे बढ़े, हमारे बच्चे जदीद ज़माने की
اشکال اختیار کر کے جدید زمانے کی روایات کے ساتھ آگے بڑھیں تو پھر انہیں ایران، عراق اور مصر اور سیریا کی طرح یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جب اسلام آیا دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس وقت ہم مسلمان ہوئے، اور اس وقت اس کی وجہ سے ہمارے ثقافتی پہچان ہندوستان میں بدلی۔ اس سے پہلے یہ ثقافت جو انڈس ساگا اعتزاز احسن اشارہ دے رہے ہیں، یا جمیل جالبی صاحب کہہ رہے ہیں، یا اور دانشور اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستانی ثقافت کا تعلق اس زمین کے ساتھ ہے، اس کے اندر سے جو روایات اور رسوم و رواج اوپر آئے ہیں ان کو جوڑا جائے اور ان کو آگے لے کے بڑھا جائے۔ یہ چند سوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اس کے اوپر مزید وسیع بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پیراڈاکس، سوشل پیراڈاکس، سائیکولوجیکل پیراڈاکس، پرسنل پیراڈاکسز آف دا پرسنالٹیز سے کیسے نکلیں گے، ہمارے تعلیمی ادارے کب آزاد خیال اور روشن اور سوال پوچھنے اور تحقیق کی جانب گامزن ہوں گے، اور کب ہماری ثقافت کو پروان چڑھنے دیا جائے گا جو ہماری ثقافت ہے، جو ہندوستان کی نہیں ہے، جو ہماری ہے، جو ہمارے خطے کی ہے، اس کو ہم آگے لے کر کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ نہ تو ہم ایرانی بن سکتے ہیں، نہ ہم عربی بن سکتے ہیں، نہ ہم چینی بن سکتے ہیں، نہ ہم جاپانی بن سکتے ہیں، نہ ہم انگریز بن سکتے ہیں۔ اگر ہمیں دنیا میں زندہ رہنا ہے تو ہمیں سارے تضادات کو چھوڑ کر اپنی ثقافت کو اختیار کرنا ہوگا، جس کی بنیاد رواداری پر ہے، جس کی بنیاد ہمارے اپنے میوزک پر ہے، جس کی بنیاد ہمارے اپنے نام رکھنے کی جو طریقہ کار ہیں اس پر ہے، جس کی بنیاد ہمارے معاشی، سماجی، سیاسی، مذہبی روایات اور فلسفے پر ہے۔ تو یہی وہ کل جسے ان کو ملا دیں تو اسے ہم ثقافت کہتے ہیں۔